إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، بے شمار لا تعداد درود و سلام سید المرسلین خاتم النبیین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. محترم سامعین، آپ جانتے ہیں کہ یہ ذو الحجہ کے ابتدائی ایام گزر رہے ہیں اور ان کے متعلق پچھلے جمعوں کے اندر آپ نے سنا بھی ہے کہ یہ دن بڑے افضل ہیں. یاد رکھیے، جیسے رمضان کے آخری 10 دن بڑے افضل ہیں، اسی طرح ذوالحجہ کے پہلے 10 دن بڑے افضل ہیں.
ہم عموماً جب رمضان کے آخری 10 دن آتے ہیں اس وقت بڑی عبادت کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب یہ ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن آتے ہیں، حالانکہ ادھر بھی 10 دن ہیں ادھر بھی 10 دن ہیں، جیسے ان 10 دنوں کی بڑی فضیلت ہے ایسے ہی ان 10 دنوں کی بڑی فضیلت ہے، لیکن ہم عموماً اس 10 دنوں میں عام روٹین کی زندگی گزارتے۔ ایسا نہیں ہمیں کرنا چاہیے، یہ طریقہ یہ روش ہمیں چھوڑنی چاہیے، کیونکہ ادھر فضیلت وہ بھی اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، اور ان 10 دنوں کی فضیلت بھی اللہ کے نبی نے جب وہ بیان فرمائی ہے، لہذا جیسے وہاں پر ہم بڑی کوشش کرتے ہیں یہاں پر بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں، ائمہ کرام یہ وضاحت کرتے ہیں کہ یہ 10 دن اس لیے افضل ہیں کہ اسلام کی ساری بنیادی عبادات ان 10 دنوں کے اندر جمع ہو جاتی ہیں۔ ان 10 دنوں کے اندر مالی قربانی وہ بھی آتی ہے، ان 10 دنوں کے اندر روزہ جیسی عبادت وہ بھی آ جاتی ہے، اور ان 10 دنوں کے اندر حج جیسی عظیم عبادت وہ بھی آ جاتی ہے۔ یاد رکھیے یہ 9 ذی الحجہ آنے والی ہے، 9 ذی الحجہ کو ہم نے روزہ بھی رکھنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، یہ کوئی معمولی سا ثواب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے دن گرمیوں کے ہیں، مانا دن بڑے لمبے ہیں، لیکن ثواب بھی بھائیو اتنا ہی زیادہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما دے دیتا کہ ایک روزہ رکھو گے 1 دن کا ثواب مل جائے گا، تب بھی کوئی گھاٹے والا سودا نہیں تھا کہ 1 روزہ رکھا ہے 1 دن کے اللہ نے گناہ معاف کر دیے، تب بھی بڑے نفع والا سودا تھا۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالی یا اللہ کے نبی ہمیں یہ بیان کر دیتے 1 روزہ ذو الحجہ کا رکھو تمہیں 2 دنوں کے تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، تب بھی بڑے نفع والا سودا تھا۔ لیکن یاد رکھیے یہاں پر 1 دن کی بات نہیں، 2 دنوں کی بات نہیں، 10 دنوں کی بات نہیں، یہاں پر 1 مہینے کی بات نہیں، 10 مہینوں کی بات نہیں، 12 مہینوں کی بات نہیں، بلکہ یاد رکھیے 1 روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ کے نبی نے یہ بشارت سنائی ہے کہ 24 مہینوں کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، 1 روزہ رکھا 24 مہینوں کے 24 مہینوں کے کتنے دن ہو گئے؟ اللہ اکبر، کسی کو کہہ دو نا 1 دن کام کر لو، ذرا محنت کر لو، تمہیں 10 دن کی تنخواہ دے دیں گے، بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے صبح سے شام تک محنت کروں گا، کوئی پرواہ نہیں، 10 دن کی تنخواہ مجھے اضافی ملے گی۔ یہاں پر 10 دن کی بات نہیں، 1 دن کی محنت اور 24 مہینوں کے گناہ معاف اللہ رب العالمین کرتے ہیں۔ اور دن کتنے بنتے ہیں؟ اللہ اکبر، 365 یا 60 دن 1 سال میں ہوتے ہیں، گویا کہ 720 یا 30 دن بنتے ہیں۔ اللہ اکبر، 1 دن کا روزہ رکھ لو 720 یا 30 دنوں کے گناہ اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے معاف فرمائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ لہذا ہم نے یہ کوشش کرنی ہے، فرض نہیں ہے لیکن اہمیت بڑی ہے، فضیلت بڑی ہے، ثواب بڑا ہے، گناہ بڑے ختم ہوتے ہیں۔ لہذا ہم نے کوشش کرنی ہے کہ 9 ذو الحجہ کا روزہ رکھنا ہے۔
اور یاد رکھیے کہ یہ دن سارے ہی ویسے افضل ہیں، 10 کے 10 دن میں نے آپ کو بتایا افضل ہیں، لیکن جو قربانی کا دن ہوتا ہے اس میں قربانی کرنا اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب عمل لگتا ہے، اور ہر بندہ کوشش بھی کرتا ہے کہ ہم قربانی کریں، اور اگر کوئی قربانی نہیں کرتا، عموماً ہم نے دیکھا ہے معاشرے کے اندر کے لوگ بھی اعتراض کرتے ہیں، رشتہ دار بھی ذرا آنکھیں دکھاتے ہیں، یار اتنے پیسے تھے، حیثیت تیری تھی، لیکن تو نے قربانی کیوں نہیں کی؟ اور واقعی ہر مسلمان کا کام ہے کہ جس کے پاس کچھ نقدی ہو، پیسے ہوں، وسعت ہوں، وہ قربانی کرے۔ بعض روایتوں میں یہ لفظ آتے ہیں من کان لہ سعۃ، کہ جس کے پاس وسعت ہے، طاقت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ بڑی سخت الفاظ ہیں۔ دل بندے کا بڑا ہونا چاہیے، اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے بندے کو ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ بعض دفعہ ہمارے دنیاوی خرچے ہوتے ہیں، اخراجات ہوتے ہیں، ہم بڑا وہاں پر خرچ کرتے ہیں، کھلے دل سے خرچ کرتے ہیں تاکہ برادری کے اندر ہماری ناک نہ کٹ جائے، لیکن جب دین کی باری آتی ہے اس وقت بعض دفعہ ہم ذرا سست پڑ جاتے ہیں۔ بھائیو، دین کے معاملے میں سستی نہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، اور سیدنا ابراہیم کی سیرت یہی ہمیں سبق دیتی ہے کہ ہم نے دین کے معاملے میں کوئی سستی نہیں دکھانی۔ اگر اللہ نے ہمیں وسعت طاقت دی ہے، ہم نے اچھے سے اچھا جانور خرید کر اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے۔ بعض لوگ نا، یہاں پر بھی سن لو میری بات، بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، جو جدید قسم کے اپنے آپ کو دانشور سمجھتے ہیں نا، وہ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں لو جی اتنے جانور ذبح کر دیتے ہو۔ عقلی باتیں وہ سکھاتے ہیں مسلمانوں، اتنے جانور ایک ہی دن میں ذبح کر دیتے ہو۔ اتنے جانور ذبح کرنے کی بجائے چلو کچھ لوگ جانور ذبح کر دیں، کچھ غریبوں کی مدد کریں۔ وہ کہتے ہیں بڑا اچھا نعرہ ہے ظاہری طور پر، کچھ لوگ جانور ذبح کر دیں یا ایک ذبح کر دو، ایک سے زیادہ نہ کرو، غریبوں کو دے دو۔ کوئی دعائی سے بیچارہ ترس رہا ہے، کوئی کپڑوں سے محروم ہے، کوئی جوتوں سے محروم ہے، کوئی چھوٹا بچہ کتابوں سے محروم ہے، اس کے کتابوں لے کر دے دو، وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ بھائیو یاد رکھیے، یہ موازنہ ہم غلط کرتے ہیں، ہم غلطی پر ہیں۔ ہم دین کا مقابلہ دنیا سے کرنا شروع کر دیتے ہیں، بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ دین کا مقابلہ دنیا سے نہیں، اللہ اکبر، یا دین کا کام دوسرے دین کے کام سے نہیں ہمیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں دیا ہے، اللہ کا پھر آرڈر ہے، حکم ہے، تو ہمیں اس کو ماننا چاہیے۔ اگر یہ بات ہوتی نا، یہ فلسفہ ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ ایک قربانی کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کر دیے۔ بندہ حیران ہو جاتا ہے، 100 اونٹ ایک بھی اللہ کے نبی کر سکتے تھے؟ مدینے میں بڑے ہوئے تھے اس دن، مکے میں بڑے ہوئے تھے، مسلمانوں نے اس دن بڑے اونٹ ذبح کیے تھے، جانور ذبح کیے تھے۔ اللہ کے نبی بھی ایسا کر سکتے تھے کہ ایک ہی کرتے، حالات بھی بڑے تنگ تھے، اتنا گوشت کیا کرنا تھا جیسے ہماری عقل ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے یہ نہیں کیا، قرآن کا حکم مانا، اللہ کا آرڈر مانا، جتنی اللہ نے وسعت دی۔ جب تنگی کے حالات تھے، کبھی ایک کبھی دو، لیکن جب اللہ نے تھوڑی سی وسعت عطا فرما دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ، اور یاد رکھیے مکہ مدینہ سے وہ اونٹ پورے نہیں ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یمن میں بھیجا اور یمن سے وہ اونٹ خرید کے لائے تھے، اور 100 اونٹ اللہ کے نبی نے اس موقع پر ذبح کر دی۔ اللہ کے نبی بھی یہ کر سکتے تھے نا، کہ
کہ چلو 2 آج کر لو، 2 کل کر لو، 2 پرسوں کر لو تاکہ غریبوں کا زیادہ فائدہ ہو، یا 2 10 دن بعد کر لینا۔ نہیں بھائیو، اپنی مرضی نہیں۔ دین اللہ نے اتارا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، مکمل ہو گیا۔ اس نے اپنی مرضی نہیں کی جائے گی، اپنی مرضی پر ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب اسی میں ملے گا جب ہم سنت کو اپنائیں گے، اللہ کے حکم کو اپنائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جتنا اللہ نے طاقت دی ہے، بندہ اچھے سے اچھا جانور خرید کے اللہ کے راستے میں جب وہ قربان کرے، یہ اللہ کو بڑا پیارا عمل لگتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں، علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مانگی، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو لٹا کر چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن وہ تو ایک علیحدہ بات ہے۔ اللہ نے آسمانوں سے مینڈا بھیج دیا، فرمایا اس کی بجائے تو نے قد صدقت الرؤیا، اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے، اے ابراہیم اس کی بجائے یہ تم ذبح کر دو۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ اگر اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جاتے نا اس وقت اللہ کے حکم سے، تو پھر ہمیں بھی یہی حکم دیا جانا تھا کہ آئندہ ہم بھی اپنے بچوں اور بچیوں کی قربانی کیا کریں۔ لیکن اللہ نے، میں تو کہتا ہوں سیدنا ابراہیم تو تیار ہو گئے، یہ تو ہماری آسانی کے لیے، امت محمدیہ کے لیے، بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے اللہ نے ایک آسانی پیدا فرما دی کہ جانوروں کی قربانیاں دے دو، بیٹوں بیٹیوں کی قربانیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم اگر جانور خریدنے کے لیے تیار نہ ہوں، جس کے پاس طاقت ہے، اللہ اکبر، تو وہ بیٹے اور بیٹیوں کی قربانی کیسے دے سکتا تھا؟ بہت بڑے دل کی بات تھی۔ لیکن یہ فلسفہ سیدنا ابراہیم نے ہمیں سمجھایا کہ نہیں، اللہ کا حکم ہو، اپنے مال کی پرواہ نہیں کرنی، اپنے بیٹوں کی پرواہ نہیں کرنی، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرنی، اپنے رشتہ داروں کی پرواہ نہیں کرنی، بلکہ اللہ جو مانگے اللہ کے راستے میں وہ قربان کرتے چلے جاؤ، آگے پوریاں اللہ تعالیٰ کرتا چلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ اکرام بیان فرماتے ہیں کہ ایک قربانی کے موقع پر ہم نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شعین عظیمین سمینین، مختلف روایتوں کے مختلف لفظ، کعبہ شعین عظیمین سمینین موجوعین اقرنین املحین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قربانی کے موقع پر، صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں، بڑے 2 مینڈے عظیمین سمینین، بڑے موٹے بڑے خوبصورت، اقرنین سینگوں والے تھے، املحین چت کبرے تھے، موجوعین وہ دونوں جانور خصی شدہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جانور اللہ کے راستے میں اس وقت قربان کر دی۔ بعض لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں نا آج کل، لو جی خصی جانور وہ تو عیب والا ہے، یہ کیوں کرتے ہیں؟ اپنی مرضی نہیں بھائیو، شریعت اجازت دیتی۔ عیب وہی عیب ہے جس کو اللہ کے نبی یا شریعت ہماری وہ عیب قرار دے۔ جس کو ہماری شریعت عیب قرار نہیں دیتی وہ عیب نہیں ہوگا۔ سنت ہے، اللہ کے نبی نے موجوعین خصی شدہ جانور قربان کر دیے، ہمارا کیا حق بنتا ہے کہ ہم اعتراض کریں؟ اللہ اکبر۔ ایک بھائی بتا رہے تھے، بعض لوگ اب بھی یہ کوشش کرتے ہیں، بڑا دل رکھتے ہیں، کہ عارف والے کے ایک بھائی تھے، اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی، وہ پڑھی، اس نے کہا اللہ کے نبی نے 100 اونٹ ذبح کیے تھے، میں نے بھی اس حدیث پر عمل کرنا ہے۔ فرض تو نہیں ہے، لیکن بہرحال جذبہ، شوق دیکھیے۔ اس نے اس سال جب حدیث پڑھی، یہ مسئلہ سنا، تو اونٹ جمع کرنے شروع کر دیے۔ اس سال بڑی مشکل سے وہ 80 اونٹ جب وہ جمع کر سکا، اس سال اس نے 80 اونٹ اللہ کے راستے میں پیش کر دیے۔
اگلا سال ہوا، اس نے کہا 80 سے اللہ کے نبی کی سنت پوری نہیں ہو رہی، میں نے اس پر عمل کرنا ہے، میں نے اس پر عمل کرنا ہے، لہذا اس نے پہلے سے ہی اونٹ خریدنا شروع کر دیے اور پوری گنتی کی 100 اونٹ خریدے اور 100 اونٹ اللہ کے راستے میں ذبح کر دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کوئی حرج نہیں، اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ یہ نہ سوچے کہ یار اتنا پیسہ یہ کرتا وہ بن جانا تھا، وہ کرتا یہ فائدہ ہو جانا تھا، نہیں بھائیو، جو اللہ نے حکم دیا ہے اس پر عمل کیا جائے، اس کا سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم نے اپنے مالوں کو، سنت ابراہیمی کیا سکھاتی ہے؟ اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے، پیش کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے، بڑا اہم مسئلہ آپ کو بتا دوں قربانی کے متعلق۔ ٹھیک ہے، قربانی کا بڑا اہم حکم، لیکن قرآن پاک میں نا قربانی کا مسئلہ زیادہ سے زیادہ یہ سمجھ لو 4-5 مرتبہ آتا ہے۔ حکم ہے، فضیلت ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے، کرنی چاہیے، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم مسئلہ سن لیجئے، قربانی سے بھی زیادہ اہم مسئلہ، قربانی نہ کرے، ہم آنکھیں دکھاتے ہیں، اس بندے کو گھورتے ہیں، برادری والے اعتراض کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی اس سے بھی زیادہ جو اہم مسئلہ ہے وہ نہیں کرتا، ہم کچھ بھی نہیں کہتے، اس کو برا بھی نہیں سمجھتے، اعتراض بھی نہیں کرتے، اس کو دعوت بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ اہم مسئلہ کیا ہے؟ آؤ یہ بھی میں بتا دوں۔ قربانی کا جہاں پر بھی ذکر ہے نا قرآن پاک میں، قربانی کا ذکر بعد میں ہے، پہلے اس اہم مسئلے کا ہے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے نبی کہہ دیجئے اِنَّ صَلَاتِي، میری نماز، وَنُسُكِي، اور میری قربانی، قربانی کا ذکر بعد میں، صلات کا لفظ پہلے، نماز کا لفظ پہلے، نماز کا حکم پہلے، قربانی کا بعد میں۔ سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وہاں پر بھی کیا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اللہ اکبر، کیسا انداز! فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، قربانی کا ذکر، نحر کا ذکر بعد میں، اور صلات کا ذکر پہلے، نماز کا ذکر پہلے۔ اللہ اکبر۔ اور بتاؤں، دن عید کا آ جاتا ہے، قربانی بعد میں، نماز عید کی پہلے۔ کیوں ایسا؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ قربانی بھی اہم حکم ہے، بڑی فضیلت والی سنت ہے، لیکن یہ سنت نماز کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی قربانیاں تو 20 دے دے لیکن نماز نہیں پڑھتا، تو ایسے بندے کی علماء کرام تو یہاں تک کہتے ہیں، میرا دل نہیں چاہتا وہ لفظ بیان کروں، لیکن ائمہ کرام نے بہرحال لکھا ہے، بولا ہے یہ لفظ، کہ اس کی قربانی قربانی ہی نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کا یہ حکم ہے، نماز پہلے، قربانی بعد میں۔ نماز پڑھے گا، قربانی قبول ہوگی۔ قربانی سال میں 1 دفعہ تھی، لیکن نماز پورا سال تھی، نماز پڑھی نہیں، نماز کے قریب آیا نہیں، نماز کی پابندی کی نہیں، قربانی بڑے شوق سے کر رہا ہے۔ اور قرآن سے یہ مسئلہ علماء کرام نکالتے ہیں کہ اگر کوئی نماز کی پابندی نہیں کرتا تو قربانی جتنی مرضی کر لے، اللہ کے ہاں وہ قربانی بھی قبول نہیں ہوتی۔ بڑا سخت مسئلہ ہے، اور یہ انداز بھی یہی قرآن کا بتا رہا ہے کہ نماز کا ذکر بعد میں، قربانی کا ذکر بعد میں، اور نماز کا ذکر پہلے، اور دونوں کو اللہ نے اکٹھے بیان کیا، دونوں کو اکٹھے بیان کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ قربانی کے لیے نماز ضروری ہے۔ اور یاد رکھو، یہ قربانی نا ہمیں ایک اور بھی بڑا اہم سبق دیتی ہے، جس کو عموماً لوگ بھول جاتے۔ وہ کیا اہم سبق ہے؟ وہ سبق یہ ہے
کہ قربانی بھی تب قبول ہوگی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ اگر قربانی کے موقع پر بھی کوئی اپنی مرضی کرتا ہے، چاہے اس کی نیت جتنی مرضی اچھی ہو، اس کی قربانی قربانی نہیں۔ ممکن ہے آپ کو یہ بات بھی ذرا سخت لگی ہو، لیکن کیا کروں، حدیث میں یہ مسئلہ آتا ہے۔ کیسے؟ ایک صحابی، اس نے قربانی کا جانور خریدا، پالا، دن قربانی کا آ گیا اور مدینے کے اندر کچھ مسافر قسم کے لوگ آ گئے، بڑے بھوکے تھے، سفر کر کے آئے تھے، بڑی بھوک ان کو لگی ہوئی تھی۔ اس صحابی کو پتا چلا کہ آج مدینے میں فلاں قافلہ آیا ہے اور اکثر وہ بھوکے ہیں، بھوک سے تنگ ہیں۔ اس نے سوچا دن قربانی کا آ گیا ہے، آج قربانی کرنی ہے، بکرا بھی میرے پاس موجود ہے۔ اس نے کیا کیا، اپنا بکرا نماز عید سے پہلے کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے نا، اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ جہاں پر عید پڑی جاتی تھی پیچھے میدان تھا، وہاں پر ہی قربانیاں لوگ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا خون پڑا ہوا ہے، آپ نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا فلاں آدمی اس نے اپنی قربانی اللہ کے نبی کر دی ہے۔ آپ نے بلایا، کیا معاملہ ہے؟ قربانی کر دی؟ ہاں اللہ کے نبی اس لیے کی ہے، نیت بری نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نا نیت اچھی ہو جی بڑا ثواب ملتا ہے، اس کی نیت کتنی اچھی تھی۔ وہ عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نبی، میں نے اپنا جانور واقعی قربان کر دیا، دن بھی عید کا ہے اور قربانی بھی کوئی غیر اللہ کے لیے نہیں کی، صرف اللہ کی رضا کے لیے کی ہے۔ مقصد بھی بڑا اچھا ہے کہ میں نے بھوکوں کو، مسافروں کو کھانا کھلانا ہے۔ اللہ کے نبی نے سن کے کیا فرمایا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرے صحابی، تیری قربانی جب وہ نہیں ہوئی، جا دوبارہ کوئی جب وہ جانور خرید اور پھر عید کے بعد جب اللہ کے رستے میں قربان کرنا، تب تیری قربانی ہوگی۔ ہم بھول جاتے ہیں نا، بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں یار یہ کام ٹھیک ہی ہے، اچھا ہی ہے۔ اب دیکھو نا، ذرا غور کرو اس حدیث پر، اس نے کوئی برا کام کیا تھا؟ کون کہتا ہے کہ جانور قربان کرنا برا کام ہے؟ اچھا کام تھا، دن بھی عید کا ہے، کوئی عید سے 2 دن پہلے نہیں اس نے جانور ذبح کیا، اور مقصد بھی یہ نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو کھلانا ہے، مقصد بھی غریبوں کو، مسافروں کو کھانا کھلانا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ تو نے سنت پر عمل نہیں کیا، دین کو مانا نہیں، تسلیم نہیں کیا، ایک سنت کو چھوڑ دیا ہے، اپنی مرضی، اپنی رائے یہاں پر جب تو لے آیا ہے، لہذا تیری قربانی نہیں ہے۔ قربانی تب ہی ہوگی جب عید کے بعد کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ جانور ذبح کرنا ہے نا، کتنا یہ اہم مسئلہ ہے، لیکن ہمارے بھائی بعض دفعہ بھول جاتے، اچھے بھلے بھول جاتے۔ جانور ذبح کرنا ہے، جانور کو لٹا کے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ واللہ اکبر یا اللہ اکبر، اور مختلف دعائیں پڑھ سکتا ہے، یہ لفظ کہنے ہیں، لیکن بندہ اس کی بجائے سورہ بقرہ شروع کر دے۔ جانور ذبح کرنا ہے لیکن کیا کرے؟ سورۃ بقرہ پڑھنا شروع کر دے، جانور چھری چلا دے، اللہ کی رضا کے لیے چلا رہا ہے، دن بھی عید کا ہے، لیکن یاد رکھو یہ آپ کا جانور ذبح نہیں ہوگا، مطلب حلال نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے جو الفاظ سنت سے ثابت تھے وہ چھوڑ دیے، اپنی مرضی سے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ قرآن بڑا اچھا ہے، ایک ایک حرف پر اللہ کی کلام ہے، نیکیوں کی مالا لگ جاتی ہے، ڈیر لگ جاتے ہیں، لیکن جو طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا تھا وہ طریقہ نہیں اپنایا، آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ گلا ہی کاٹنا ہے نا، گلا کاٹنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ کوئی بندہ کہے یار اس طرح تو جانور کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اکیلا ہوں نہیں پکڑا جاتا، کلہاڑا لے کے جانور بکرا کھڑا ہے درمیان میں مار کے 2 ٹوٹے کر دے،
بندہ کہے یار ادھر بھی خون ہی نکلا تھا نا، ادھر بھی خون نکلا ہے، میں نے تکبیر پڑھی ہے، اس نے بھی تکبیر پڑھی ہے، دن عید کا ہے، اس نے بھی قربانی کی ہے، میں نے بھی قربانی کی ہے، میں نے بھی صدقہ و خیرات کرنا ہے، اس نے بھی صدقہ و خیرات کیا ہے، تم کہتے ہو اس کی قبول ہو گئی میری قبول نہیں، کیوں نہیں ہوئی؟ کوئی بندہ کہے کہ کیوں نہیں ہوئی، عقل تو یہی کہے گی یار کوئی فرق نہیں ہے، کام ایک جیسا ہی ہے، اس نے بھی جانور کو مارا ہے، جان نکالی ہے، اس نے 2 ٹوٹے کر کے بھی جانور کو مارا ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کیونکہ جو طریقہ ذبح کرنے کا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا تھا، بتایا تھا، جو اصول پڑھایا تھا، اس پر عمل نہیں کیا، اس کے مطابق جانور کو ذبح نہیں کیا، تمہارا جانور حلال نہیں حرام ہو جائے گا۔ ایسے ہی اپنی مرضی دین کے اندر نہیں، بلکہ اسلام نے جو سکھایا ہے نا وہی ہم نے کرنا ہے، جو طریقہ اسلام نے بتایا ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے، نیت آپ کی اچھی ہوگی، اللہ کی رضا ہوگی، انشاءاللہ ثواب ہی ثواب ملے گا۔ لیکن تھوڑی سی بھی اپنی مرضی کر لیں گے کوئی ثواب نہیں ملے گا، جیسے اس صحابی کو نہیں ملا، قربانی کا اجر نہیں ملا، اس نے قربانی پہلے کر لی، آپ نے فرمایا دوبارہ خریدو۔ لوگ کہہ دیتے ہیں، بعض لوگ کہہ دیتے ہیں، کسی پر اعتراض نہیں، اپنے بھائیوں کو ہم سمجھا رہے ہیں کہ آپ نے یہ غلطی نہیں کھانی، ٹھوکر نہیں کھانی، اس کو مسئلے کو چھوٹا سا نہیں سمجھ لینا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جانور ہے، گھر میں پالا ہے، بڑا موٹا ہے، اتنی اس کی عمر ہو گئی ہے، دانت ہلتے تو ہیں لیکن دوندا بھی نہیں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ او بھائیو، تمہارا جانور چاہے موٹا ہو، چاہے گھر میں پالا ہو، دیکھنے میں بڑا خوبصورت ہو، لیکن اللہ کے نبی نے ایک شرط بیان کر دی، لا تذبحوا الا مسنۃ، کہ لوگوں جو قربانی کا جانور ذبح کرنا ہے مسنۃ، وہ دوندا ہونا ضروری ہے، دوندا ہوگا اللہ کے ہاں قبول ہوگا، دوندا نہیں ہے چاہے وہ موٹا ہے وزنی ہے وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ مسنہ ہوگا، دوندا ہوگا، پھر جو ہے وہ اللہ قبول کرے گا۔ جانور خریدنا ہے لازمی ہے یہ شرط، اس کو دیکھا کرو کہ مسنتن، کہ وہ دوندا ہے کہ نہیں ہے، اپنی مرضی نہیں دین کے اندر کہ جی بڑا موٹا ہے، گھر میں پالا ہے، اتنا اس کا وزن ہے، بڑا خوبصورت ہے، یہ ساری باتیں غلط ہیں، غلط ہیں۔ جو اللہ کے نبی نے درس دیا ہے وہی ہوگا۔ میں تو اکثر مثال دیتا ہوں، ہمارے ہاں شناختی کارڈ بنتے ہیں نا، کوئی بھی مثال لے لیں، شناختی کارڈ بنتے ہیں، عمر کیا ہے، حد کیا ہے کہ 18 سال عمر ہوگی پھر ہم شناختی کارڈ بنائیں گے، وہ نادرہ کہتا ہے۔ کوئی بندہ اپنا بچہ 18 سال کا لے جائے وہ بنا دیں گے، دوسرا بندہ اس کے ہمسائے کا وہ ابھی 16 سال کا بچہ ہے وہ لے جائے، وہ عمر چیک کریں گے، وہ کہیں گے نہیں بندہ کہے جی نہیں میرا بچہ تو فلاں جو ہمسایا تھا اس کے بچے سے زیادہ موٹا ہے، زیادہ جوان ہے، زیادہ خوبصورت ہے، زیادہ پڑھا لکھا ہے، اس کا تم نے بنا دیا، اس کا کیوں نہیں بناتے؟ وہ یہی کہیں گے کہ ہمارے ہاں شرط ایک ہے، وہ کیا ہے، 18 سال۔ تیرے بچہ چاہے موٹا تازہ ہے، وزن زیادہ رکھتا ہے، لیکن اس کی وہ قید، وہ شرط پوری نہیں ہوتی جو گورنمنٹ نے لگائی ہے، لہذا اس کا شناختی کارڈ نہیں بنے گا۔ بھائیو اسی طرح اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے یہ شرط بیان کی ہے کہ آپ کا جانور دوندا ہوگا، قبول ہوگا۔ اگر دوندا نہیں ہے، چاہے موٹا ہو، خوبصورت ہو، اللہ کے ہاں جب وہ قبول نہیں ہوگا۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ماننا ہے، سنت کو ماننا ہے۔ سیدنا ابراہیم، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے نا، میں حیران ہوتا ہوں پڑھ کے، صرف 2 نبیوں کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ تمہارے لیے ان کی زندگی نمونہ ہے، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ ان کے متعلق بھی یہی حکم ہے کہ ان کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ ویسے سارے نبیوں کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، لیکن لفظ جو قرآن میں ہے وہ 2 نبیوں کے متعلق ہے۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ ہم سمجھائیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی
واقعی مثالی زندگی ہے۔ اللہ نے جو کچھ مانگا، جو حکم دیا، جو امتحان لیا، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں فَأَتَمَّهُنَّ، وہ ان امتحانوں کے اندر پورے اترے۔ میں یہاں پر بھی بڑا حیران ہوتا ہوں، خوش ہوتا ہوں یہ لفظ پڑھ کے۔ بعض دفعہ ہمارا جو امام ہوتا ہے نا، ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ کوئی بھی مسجد والا ہو آج کل عموماً اپنے اپنے آئمہ کی لوگ قدر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انعام سیدنا ابراہیم کو کیا دیا؟ بڑے پیارے لفظ، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ابراہیم کی آزمائش مختلف طریقوں سے کی، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ پورے اترے، ہر امتحان کے اندر کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا کہ ابراہیم ہر امتحان کے اندر پورے اترے لہٰذا اس کو میں دنیا کا مال و دولت دیتا ہوں، اس کو اتنی جائیداد دیتا ہوں، اتنے مربع دے دیتا ہوں، اتنا بینک بیلنس دے دیتا ہوں۔ یا اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ اس کو میں اس کے مقابلے میں جنت دیتا ہوں، یہ نہیں فرمایا، جنت بھی نہیں فرمایا۔ لفظ کیا فرمایا؟ اے ابراہیم تو نے میرے حکم کو مانا، اب میں تمہیں انعام کیا دیتا ہوں؟ انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ یہ لفظ ہے قرآن کے۔ ہم تو سمجھتے ہیں امام عام سی چیز ہے، اس کی قدر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سیدنا ابراہیم کو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں تجھے جنت دوں گا، یہ نہیں فرمایا۔ جنت سے بھی میں کہتا ہوں بڑھ کر ایک چیز، وہ کیا؟ میں تجھے امام بنا رہا ہوں، امام بنا رہا ہوں۔ جو گویا کہ تو امام بن گیا، خود ہی جنت تیرے قدموں کے نیچے جو ہے وہ چلی آئے گی۔ عجیب اللہ تعالیٰ کا انداز، انی جاعلک للناس اماما، تجھے امامت دے رہا ہوں۔ اتنی آزمائشیں لی، کبھی بیٹے کی قربانی مانگی، کبھی جائیداد کی، کبھی وطن کی، کبھی اپنی جان کی، کبھی رشتہ داروں کی، کبھی بیوی بچوں کی، ہر آزمائش کے اندر پورے اترے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا تجھے جنت دے رہا ہوں، یہ فرمایا تجھے امامت دے رہا ہوں، خوش ہو کر تجھے امامت دے رہا ہوں۔ لہذا بھائیو، جو امام ہوتا ہے یہ کوئی معمولی سی امامت کام نہیں ہے، یہ نبیوں کا کام ہے، نبیوں کا کام ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو امام بناتا ہے، یاد رکھیے جیسے نبی کا ادب و احترام کرنا بڑا ضروری ہے، ایسے ہی اپنے اپنے ائمہ اکرام کا، جو مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، آپ کو نمازیں پڑھاتا ہے، آپ کے بچوں کو سبق پڑھاتا ہے، آپ کا یہ فرض بنتا ہے، یہ قرآن بیان کرتا ہے، آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس امام کی آپ قدر کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔